ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا پھلتا پھولتا اور کھلکھلاتا رکھے۔ آج ہم نے بہت ہی امیزنگ گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے اپنے سلسلے میں کس موضوع پر گفتگو کی تھی؟ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا تھا۔ نور آ گیا، نور آ گیا، آقا کا نور آ گیا، نور آ گیا، سب مل کے نور آ گیا، 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 صبح طیبہ میں ہوگی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوگی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آقا کا نور آ گیا، نور آ گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آقا کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، خرج منی نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور جب وہ نور نکلا نا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کس کے محلات کو دیکھ لیا؟ ملک شام۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں پر ہوئی تھی؟ ہاں، مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ اب مکۃ المکرمہ سے تو ملک شام بہت دور ہے، کافی دور ہے، لیکن جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانی آقا دنیا میں تشریف لائے تو ایسا نور نکلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکۃ المکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ محلات کسے کہتے ہیں؟ پیلس۔ ہاں، مکۃ المکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے پیلس کو دیکھ لیا۔
اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد۔ اچھا، اب جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ بچہ سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ کرائنگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اگر بچہ خود سے نہیں روتا نا تو ڈاکٹر اسے زبردستی رلاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں رلاتے ہیں؟ کیونکہ جب بچہ دنیا میں آ کر روتا ہے تو اس کی بریتھ، سانس جو ہوتی ہے نا، سانس کا جو سسٹم ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں وَدَعْتُ وَلَدِ مُحَمَّدًا، جب محمد دنیا میں تشریف لائے، وَكَانَ مَكْحُولًا مَدْهُونًا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نورانی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کے مبارک بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، اور آپ کے جسم اقدس سے کستوری کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ مزید فرماتی ہیں وَكَانَ مُتَبَسِّمًا، اور آپ کے پیارے پیارے نورانی چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آگے مزید فرماتی ہیں وَكَانَ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى، اور ہمارے پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو جو پہلا کام آپ نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، ساجد کی آمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا چکے نا تو پرندوں نے کہا ہمیں پیارے آقا کی پرورش کا موقع دیا جائے، وی ول فارچونیٹ ٹو مچ، ہمیں اس بات پر پراؤڈ ہوگا، ہمیں اس بات کا موقع دیا جائے تاکہ اس عظیم نعمت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ وحشی جانوروں نے کہا، وحشی جانور سمجھتے ہیں کون کون ہوتا ہے؟ لائن، ٹائیگر۔ وحشی جانوروں نے کہا ہمیں اس بات کا موقع دیا جائے، ہم پیارے آقا کی پرورش کریں گے، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں زیادہ طاقت عطا کی ہے، ہم پیارے آقا کی حفاظت کریں گے، پیارے آقا کی پرورش ہم کریں گے۔ لیکن ہاتف غیب سے آواز آئی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا موقع حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا جائے گا۔ یوسف بھائی، یہ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ یہ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ جی تو یہ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ جو تھی نا، یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی۔ یہ رضائی والدہ کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو بچے کو دودھ پلائے نا، ایک تو اپنی ماں ہوتی ہے، لیکن جو بچے کو دودھ پلائے اسے کہتے ہیں رضائی ماں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، یہ بنی سعد کی رہنے والی تھی۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب شہروں میں بچے پیدا ہوتے تھے تو گاؤں دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے اور شہر کے رہنے والے بچوں کو گاؤں دیہات میں لے جایا کرتے تھے، اور جو شہر میں رہنے والے لوگ تھے یہ بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کو گاؤں دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کیونکہ گاؤں دیہات کا جو ویدر ہوتا تھا، وہاں کا جو موسم ہوتا تھا، وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوتا تھا، بڑا ہیلدی ہوتا تھا۔ بچوں کو وہاں پر جو فوڈ ملا کرتی تھی، جو کھانے کی چیزیں ملا کرتی تھی، بڑی پیور اینڈ نیچرل ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا شہر کے لوگ اپنے بچوں کو کہاں بھیج دیا کرتے تھے؟ گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو قبیلہ بنی سعد کے رہنے والے یہ مکہ المکرمہ کا رخ کیا۔ انہیں پتا لگا کہ مکہ المکرمہ میں کافی بچے پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں سے ایک قافلہ چلا قبیلہ بنی سعد سے۔ کہاں سے قافلہ چلا؟ قبیلہ بنی سعد سے ایک قافلہ چلا جو کہ مکہ المکرمہ کے لیے نکلا۔ اب جو یہ قافلہ نکلا تھا نا، ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، مگر وہ جو اونٹنی تھی نا، وہ عمر میں بہت بڑی ہو چکی تھی
اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے کمزور بھی بہت تھی۔ اچھا، جب یہ قافلہ چلا تھا اس وقت قبیلہ بنی سعد میں یہ خشک سالی تھی، ہر طرف خشکی ہی خشکی، ویدر جو تھا وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو چکا تھا، اور وہاں پر جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ بھی بالکل ڈرائی ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، بارش برسنا بالکل بند ہو چکی تھی، وہاں پر بارش نہیں برستی تھی، بارش نہ برسنے کی وجہ سے وہاں پر گھاس پھوس کھیتی باڑی نہیں اگتی تھی، جانور کھا پی نہیں سکتے تھے، تو بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ کے پاس جو اونٹنی تھی نا وہ بھی بہت زیادہ کمزور تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اناج موجود نہ تھا، ہم ساری رات بھوکے اور پیاسے گزارا کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک بچہ بھی تھا، آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا منا بھی تھا۔ وہ جو بچہ تھا نا اس کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچے کو پلا دیا جائے۔ بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات کرائنگ کرتا تھا، روتا تھا۔ جب بچہ روتا تھا تو نہ ماں سکون میں رہتی تھی نہ والد سکون میں رہتے تھے، دونوں بچے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلا تو آپ بھی امید کے ساتھ کہ چلو ہم بھی مکہ چلتے ہیں، وہاں سے ہم بھی کوئی بچہ حاصل کر لیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت سے ہماری یہ خشک سالی دور ہو جائے، ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ جائے، تاکہ ہمارے بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے۔ آپ بھی اس قافلے والوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب یہ قافلے والوں کے ساتھ چلی، قافلے والوں کے پاس جو جانور تھے، ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ تو بڑے فربا تھے، وہ آگے آگے نکل جاتے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتی۔ قافلے والے بڑے ڈسٹرب کرتے، اللہ اللہ کرتے۔ یہ سفر کمپلیٹ ہوا اور یہ سب مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں پر ساری عورتیں بچوں کی تلاش میں گھر گھر جانے لگی، جن کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو حاصل کرنے لگی۔ اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری قسمت نے انگڑائی لی، اور میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کیوں نہ کروں، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا پہنچی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے گھر کے اندر خوشبو محسوس کی۔ میں بچے کے پاس جب پہنچی، کیا دیکھا؟ بچہ گرین کلر کے کمبل کے اندر لپٹا ہوا ہے، مگر اس بچے کے اندر سے ایک روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا، بچہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، میرے جسم کے اندر ایک بجلی کی سی دوڑ گئی، اور میرے جسم کے اندر میں نے محسوس کیا میرا جسم طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طاقت میں نے اپنے جسم کے اندر محسوس کی۔ میں نے پیارے آقا کے چہرے کو ملاحظہ کیا، آپ اپنی آنکھوں کو بند کیے سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور ان کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ رکھنا تھا کہ پیارے پیارے مدنی منع نے اپنی پیاری پیاری آنکھوں کو کھول دیا۔ جیسے ہی پیاری پیاری آنکھیں کھلی نا، ایک نور نکلا اور سارے گھر کو جگمگ جگمگ کرتے کرتے آسمان کی طرف پھیل گیا، اور سارا گھر روشنی سے جگمگ جگمگ ہو گیا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی آپ کو اجازت دی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں لیا نا، تو آپ کا جسم طاقتور ہو گیا، آپ کو دودھ آیا، آپ نے پیارے آقا کو دودھ پلایا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اس نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب اونٹنی کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ اونٹنی بھی طاقتور ہو چکی ہے، اس کو بھی دودھ آ گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اونٹنی سے دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اتنا سارا دودھ اس اونٹنی نے دیا۔
اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھایا، اس اونٹنی نے 3 بار خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا۔ اب جیسے ہی اونٹنی کو کھڑا کیا، اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ طاقتور ہو چکی تھی۔ سارا قافلہ بچوں کو لے کر جیسے ہی اپنے قبیلے کی طرف چلنا شروع ہوا، اب حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہلے سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے چل رہی ہے۔ جب یہ سفر شروع ہوا، حلیمہ سعدیہ نے سنا، اونٹنی بول پڑی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی، اور آج مجھے یہ نعمت اس لیے عطا ہوئی کیونکہ نبی محترم پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اب یہ سفر شروع ہوا۔ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جاتا، راستے میں جتنے درخت آئے، جتنے پودے آئے، پہاڑ آتے، جتنے مٹی کے ٹیلے آتے ہیں، مٹی کے ٹیلے سمجھتے کیا ہوتے ہیں؟ مٹی کے پہاڑ۔ اب یہ جتنی چیزیں راستے میں آتی جاتی نا، یہ ساری کہتی جاتی، بشرا کیا حلیمہ، بشرا کیا حلیمہ، بشرا کیا حلیمہ، بشرا کیا حلیمہ، اے حلیمہ تجھے مبارک ہو، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد۔ دن گزرتا رہا، سفر چلتا رہا، شام ہو گئی۔ اب جیسے ہی رات ہوئی نا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کے آگے ایک روشنی پھیل گئی، جیسے ہماری گاڑی کے آگے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا۔ کیسی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے؟ ہیڈ لائٹ کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں راستہ صحیح سے نظر آ جائے، پروپر نظر آ جائے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کے آگے روشنی پھیل گئی، ہر طرف اجالا ہو گیا، ہمیں راستہ بالکل صاف نظر آنے لگا، اور ہم نے رات میں بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ پیارے آقا کے نور کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ روشنی پھیل گئی تھی۔ یہ روشنی کیوں پھیلی تھی؟ ہمارے پیارے آقا کے نور کی برکت سے پھیلی تھی۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ اب جب قافلے والوں نے یہ دیکھا نا، سارے حیران پریشان، سارے قافلے والے پیچھے رہ چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی آگے آگے چل رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ ایک جگہ پر ٹھہرتی ہیں۔ جب قافلے والے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، شاعر نے اس کی بڑی منظر کشی خوبصورت کی ہے، کہتا ہے، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڑی کمزور آہی، قدم قدم تے ڈاندی ایڈی بے زور آہی، ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تلے، ڈاچی بھائی تیز چلے، ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تلے، ڈاچی بھائی تیز چلے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب پیارے آقا اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کے بھاگ کھل گئے، اونٹنی کے اندر ایک طاقت آ گئی، وہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ پیارے آقا کی برکت سے وہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، یہ وہی اونٹنی ہے جسے میں اپنے گھر سے لے کر چلی تھی، لیکن یہ برکت والا بچہ جب سے میرے پاس آیا ہے، میری ہر چیز میں برکت ہو گئی ہے، میری اونٹنی میں طاقت آ گئی ہے، اور یہ تمہارے سامنے سب سے آگے چل رہی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اس اونٹنی کے آگے آگے ایک روشنی سی پھیل گئی ہے، ہمیں رات کے اندھیرے میں راستہ صاف نظر آتا ہے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جب یہ قبیلہ بنی سعد پہنچا تو وہاں کے ہر گھر سے کستوری کی سی خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ یوسف بھائی آگے کیا ہوا؟ ہاں، آگے کیا ہوا؟ اچھا جناب، آگے کیا ہوا یہ بھی سننا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو آج نہیں بتانا، یہ میں نے آپ کو اگلے سلسلے میں بتانا ہے۔ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن مزہ آنے کے باوجود اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ۔ کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ سوالات کا خزانہ ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹے باکسز میں چھپایا ہوا ہے۔ 2 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ یہ باکسز آپ کے اطراف میں چھپائے گئے ہیں۔ 2 منٹ کے اندر آپ نے اس خزانے کو تلاش کرنا ہے، اور جس کو یہ خزانہ حاصل ہو جائے گا اس کو ایک سوال ملے گا، اس کوشچن کا آپ نے دینا ہے آنسر۔ اگر آپ نے سلسلہ غور سے سنا ہوگا تو آپ اس کا آسانی سے جواب دے دیں گے،
اور جب جواب دیں گے تو آپ کو ملے گا ایک بڑا ہی خوبصورت انعام، اور آپ کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے اب۔ سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم ماشاءاللہ۔ ہم کو تو سارے چلیں جی، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا 6 بیڑا 5 پار 4 ہے۔ 3 2 1 اسٹاپ۔ اسٹاپ ہو جائیں گے سارے بچے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، اور جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے وہ ہمارے بائیں جانب آ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے خوبصورت آواز کے مالک کلیم رضا بھی نعت خواہ اسلامی میں موجود تھے۔ کلیم رضا بھائی، آپ میری مدد کریں گے بچوں کو تحائف دینے میں، اور چلتے ہیں ہمارے پیارے مدنی منع کی جانب جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کلیم رضا بھائی مائک دیں گے مجھے، جزاک اللہ۔ جی جناب، اپنا خزانہ میرے حوالے کریں گے اور اپنا نام بتائیں گے۔ محمد صوبان۔ محمد صوبان، دیکھتے ہیں بھائی صوبان بھائی نے خزانے کی جو تلاش کی ہے اس میں سے کیا سوال نکلتا ہے۔ صوبان بھائی کے لیے سوال نکلا ہے، پیارے آقا کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت کس ملک کے محلات کو دیکھا تھا؟ قافلے والے کو نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس چیز کو دیکھا تھا مکہ المکرمہ میں رہ کر؟ ملک شام۔ ملک شام کے محلات کو دیکھا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت ہی بیوٹیفل آنسر۔ کلیم رضا بھائی آپ اس باکس کو رکھیں گے بھی، اور یہ لیں گے آپ؟ چلیں جی، پینٹنگ ٹرے ہم صوبان رضا بھائی کو دیتے ہیں، اور صوبان رضا بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ اگلی مدنی منی، خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کرنے والی مدنی منی، اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ فاطمہ۔ فاطمہ، دیکھتے ہیں پیاری بیٹی فاطمہ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اپنے لیے کس سوال کو حاصل کیا ہے۔ جی ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کے لیے بیٹا سوال ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کس چیز کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی؟ کس چیز کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جواب ان کا درست مانتے ہیں۔ چلیں جی، پیاری بیٹی فاطمہ کو تحفہ ہم پیاری پیاری ایکٹیویٹی والا دیتے ہیں، پیاری مدنی منی۔ چلیں جی، اپنی جگہ پر بیٹھیں گی، شاباش۔ کلیم رضا بھائی یہ آپ، اور اب آپ دکھائیں کہ آپ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے، اپنا نام بھی بتائیں گے؟ حسنین رضا۔ حسنین رضا۔ حسنین رضا بھائی آپ تو کنٹینیو ونر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سلسلے کے ہیں۔ دیکھتے ہیں جناب، آج کسی کو پارٹنر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟
اچھا جی، حسنین رضا بھائی کے لیے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے کون اور کہاں سے آیا تھا؟ سرکار کو لینے حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنہا لینے آئی قبیلہ بنی سعد۔ بہت ہی خوبصورت آنسر اور بہت ہی زبردست جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ سب مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ حسنین رضا نے بالکل درست جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ حسنین رضا کو کیا تحفہ چاہیے؟ چلیں جی، حسنین رضا بھائی پین کا پورا سیٹ لے کر جائیں گے۔ کلیم رضا بھائی سے آپ پکڑیں گے اور اگلے خزانے کی تلاش کرنے والے۔ میرا نام محمد رافع ہے۔ آپ کا نام محمد رافع ہے۔ دیکھتے ہیں رافع بھائی آپ نے اپنے لیے کیا خزانہ تلاش کیا ہے۔ رافع بھائی کے لیے سوال ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس کس چیز نے مبارکباد دی تھی؟ درختوں نے، پتھروں نے اور مٹی کے ٹیلوں نے۔ درختوں نے، پتوں نے، پہاڑوں نے، مٹی کے ٹیلوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے؟ چلے جی، اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ اگلے خزانے کی تلاش کرنے والے مدنی منع کی طرف اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ عبید رضا۔ عبید رضا بھائی، دیکھتے ہیں عبید رضا بھائی نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے۔ عبید رضا بھائی، آپ نے جو خزانہ تلاش کیا ہے اس خزانے کے باکس سے سوال نکلا ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تو سواری نے کیا کہا؟ کیے تھے 3 سجدے تو کیے تھے، اس نے کچھ کہا بھی تھا۔ کیا کہا تھا؟ سارے خاموش رہیں گے، یہاں پر کوئی آواز نہیں نکالے گا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو وہ اونٹنی کیا بولی تھی؟ کہ میرے حضور میرے اوپر بیٹھے ہیں، تو میں جب میں بوڑھی تھی تو جوان ہو گئی۔ میں بوڑھی تھی، اللہ نے مجھے مرنے کے بعد زندگی دی، حیاتی دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں میری پشت پر تشریف لے آئے، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے طاقتور کر دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبید رضا بھائی اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے نعت خواہ اسلامی بھائی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ کلیم رضا بھائی اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے، جلدی 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 پسند کریں جو آپ کو طلب۔ چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، کلیم رضا بھائی نے بھی اپنا تحفہ پسند کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے اس سلسلے میں شرکت کریں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں اور اس سلسلے کے بارے میں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر جلدی سے آپ واٹس ایپ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا، اس میں مزید کیا ہونا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔